ہوئی اندر گیدڑ ہوتے ہیں. اپنے آپ کو شیر ثابت کرو کہ پاکستانی دلیر اور جرت مند قوم ہے. ثابت کرو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں 22 اگست کو نکلیں گے اور اس نظام پہ تھوکیں گے. اس نظام کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے. ہمیں اپنی مستقبل کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے اخلاف، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے. جہاں میرٹ ہو، جہاں شفافیت ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدل کا بول بالا ہو، جہاں آزاد عدلیہ ہو، اور جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں سراسیمگی کا شکار نہ ہو. تو آئیے خان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے پاکستانیوں، آپ کی اس بہتر مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. 22 اگست کو ایسے نکلو کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے دیکھ لے اور مان لے کہ قوم ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی طرح ہوتی ہے. رقم کرو رومنوں کی مثال، رقم کر دو. رقم کرو عربوں کی وہ مثال، وہ مکہ مکرمہ کے صحرا سے نکلے اور کیسر و کسرا کے استبداد کو، وہ اقبال ہی کہتا ہے، کیسر و کسرا کے استبداد کو مٹایا کس نے؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فکر بزر، صدق سلمانی. کس دور میں وہ نکلے؟ تو لہذا آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، ایک بے گناہ قیدی کا ساتھ دیجئے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. آپ سب کو مجھے سننے کا، سماعت کرنے کا بہت شکریہ. مافیوں کا حل، اور اگر کوئی غنڈہ ہے، بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے، تو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کو سزا دلوانا اور اس سزا سے دوسرے لوگ عبرت پکڑے، یہ قانون کی حکمرانی ہے. کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ کسی کو پھانسی ہو گئی. کبھی آپ نے سالوں میں بھی سنا ہے کہ فلاں دہشت گرد جو ہیں وہ لٹکائے گئے. کبھی سالوں میں بھی آپ نے سنا ہے کہ کسی تانے دار نے جو رشوت لی تھی اس کو پابند سلاسل کر دیا گیا. کبھی آپ نے دہائیوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے بچوں کو مارا ہے، جنہوں نے بچوں کے گھروں کی بے حرمتی کی ہے، خواتین کے تقدس کو پامال کیا ہے. کبھی سنا ہے کہ کسی ڈی ایس پی، ایس پی، ڈی آئی جی کو جو ہیں وہ پابند سلاسل کیا گیا ہے؟ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے قانون کی حکمرانی کی پامالی کے نتیجے میں تانے دار بن گیا ہے، اور تانے دار نے ڈنڈا نکالا ہوا ہے. مثال فیض کی آپ کے سامنے ہے کہ جناب فلاں کو اغوا کیا، اپنے بھائی نجف کو ساتھ میں ڈال کے کہا اربوں روپے جی دے. پھر ایسے معاشروں میں یہی ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں سرنگو ہوتے، وہ جی تانے دار ہیں، فلاں ایس پی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر شکایت ہی نہیں کرتے ہیں کیونکہ نظام سے مایوس ہوتے ہیں. تو خان کی جو جنگ ہے نا، ان اے پی ایس کے بچوں کی، شہداء کی اور ان کے ورثاء کی جنگ ہے. بچے مر گئے، ماں باپ آج تک جو ہیں ذہنی بیمار بنے ہوئے ہیں. خان کی جنگ جو ہے وہ ملک میں جاری اس بدامنی کے خلاف ہیں جس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خان کی جنگ آپ کے معدنیات پر قبضے کے خلاف، قبضہ مافیا کے خلاف جنگ ہے. خان کی جنگ آپ کے ٹوٹے پوٹے سڑکیں، آپ کی معیشت کی بگڑتی صورتحال، آپ کے بجلی کے بل، بڑھتی ہوئی خودکشی کی وارداتیں، پاکستان میں ہر طرف چھائی ہوئی جو مایوسی کے بادل ہیں، اس کے خلاف ہے. یہ شخص چاہتا، چانسلر تھا یو کے کی یونیورسٹیز کا، یہ چاہتا لندن میں گزارتا اپنے بچوں کے ساتھ، زندگی کے جو آخری سال ہیں وہ بڑے آرام سے گزار سکتا تھا، اور ہم پاکستانی اسی طرح رلتے رہتے. اس شخص نے ہمیں امید دی، اور اس پہ ہمارا یہ اعتقاد بنا کہ یہ شخص اس قابل ہیں کہ قوم کو اس مانسٹر آف ڈسیپشن سے ڈیلیور کر سکتا ہے. یہ شخص جو ہیں وہ قانون کی حکمرانی کے خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، عدلیہ کو آزاد کر سکتا ہے، نظام کو بہتری کی طرف لا سکتا ہے. اور اس سڑے ہوئے بوسیدہ نظام جس نے 76 سالوں میں پاکستانیوں کو افلاس، بھوک، بدامنی، بے روزگاری، افراتفری،
اس سے دوچار کیا ہے، اس سے ہمیں گلو خلاصی دے سکتا ہے. ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو بھی یہ حق ہے کہ لندن یا امارات یا فرانس یا مغربی دنیا میں جس طرح بچے پارکوں میں انجوائے کرتے ہیں، جس طرح بچوں کے والدین کو یہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، اور جہاں پاکستان میں لوگ اس فکر میں مبتلا ہو کے مریں کہ جی میرا جو شوہر گیا ہے وہ شام کو اچھا بالا گھر آئے گا یا نہیں. کتنے خودکش حملے ہوئے، کتنے دھماکے ہوئے، کتنے 80,000 سے زیادہ لوگ صرف کے پی میں اس آگ کی بین چڑھے. کسی ریاست نے اس کا ازالہ کیا ہے؟ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ترک سکونت کرنی پڑی. ایک سے ایک جناب علی ضرب عذب ہے، ضرب مومن ہے، فلاں ہیں، مشقیں ہوئی اور آپریشن ہوئے. دہشت گردی ختم نہیں ہو سکی. ختم تو کجا ہوئی اور بڑھ گئی. آپ کی فارن پالیسی، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب، افغانستان کے ساتھ خراب، بھارت کے ساتھ خراب. یہ آپ کے نیبرز کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا چھوڑ دے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران احمد خان نیازی قید و بند میں بدستور صعوبت برداشت کر رہا ہے. یہ گزشتہ 7 سال میں کبھی اس شخص نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری ضمانت کے بعد میری رہائی کب ہوگی. کبھی نہیں کہا. وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ گھٹنے ٹیکے گا اور ان ظالموں جابروں کی باتوں کو مانے گا، یعنی عرف عام میں جسے ڈیل کہتے ہیں، تو رہا ہو جائے گا. اور یہ ڈیل وہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ ڈیل پاکستانیوں آپ کے حقوق پہ ہوگی. یہ جنگ جو خان نے شروع کی ہے، یہ جنگ بنیادی حقوق کے تحفظ کی جنگ ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. اب قانون کی حکمرانی کو آپ لوگ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے. قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ تانے دار یا اس کی وردی یا کسی افسر کی کرسی یا کوئی عدالت یا کوئی ٹریفک کانسٹیبل پاکستان کے کسی شہری کے حق کو مجروح نہ کر سکے، اس پہ ڈاکہ نہ ڈال سکے. اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو نظام ایسا ہو کہ فوراً اس شخص سے باسپرس ہو اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے وہ ناانصافی فوراً انڈو ہو جائے. قانون کی حکمرانی کا یہ مطلب ہے کہ تمام ادارے، اشخاص قانون کے تابع ہو. جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میں یہ پلاٹ خرید رہا ہوں کوئی اس پہ قبضہ کرے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری باپ کی وراثت جو ہے اس کا مقدمہ 20 سال چلے گا، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ میری گاڑی جو ہے وہ پولیس والا اپنی منمانی کے ذریعے اس کو بند کر سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی تانے دار کسی کے گھر میں منہ اٹھائے گھس سکتا ہے، جہاں کسی کو یہ ڈر نہ ہو کہ کوئی وردی پوش اس کو اغوا کر سکتا ہے، جہاں کوئی یہ خائف نہ ہو کہ کوئی اس کو اغوا کر کے سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے پر مجبور کرے گا. یہ قانون کی حکمرانی ہے. یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ آپ کے حقوق، سماجی انصاف، عدالتی اور انتظامی انصاف آپ کے گھر کی دہلیز پہ پہنچے. یہ بجلی کے بلوں کی کمپنیوں کی منمانی نہ ہو کہ جتنے ٹیکس ڈالنا چاہے ڈال دے. یہ ٹی ایم اے کی منمانی نہ ہو کہ جناب علی وہ دکاندار پہ جتنا ٹیکس لگانا چاہے یا سیل کر دیا یا کسی کے گھر کو گرا دیا. یہ ساری ناانصافی